کہیں کہا جائے گا کہ ان کی آنکھیں نیلی پڑ رہی ہوں گی. تو وہ وجوہ یومئذ باسرہ، بہت سے چہرے اس روز اداس ہوں گے، مرجھائے ہوئے ہوں گے. تظن ان یفعل بہا فاقرہ، گمان کریں گے، سمجھ جائیں گے، اندازہ ہو جائے گا انہیں کہ آج ان کے ساتھ کمر توڑ دینے والا سلوک کیا جائے گا. اب اس پر بھی کوئی آ کر بحث کرنا شروع کر دے کہ ایک تو وہ آگ تو جلانے والی ہے، ادھر کمر توڑنے والی کہاں سے بات آ گئی؟ محاورہ نہیں، کمر توڑ دینے والا سلوک یہ ہماری اردو کا بھی محاورہ ہے. میری کمر ٹوٹ گئی، تو کیا کمر واقعی ٹوٹ جاتی ہے اس کی؟ تو یہ محاورے کے اندر جو بیوٹی ہے اس کو سپوائل نہیں کرنا چاہیے. تو آج ان کے ساتھ کمر توڑ دینے والا سلوک کیا جائے گا. کلا اذا بلغت التراقیہ، جیسے یہاں فرمایا تھا نا آیت نمبر 13 اور 14 میں کہ بل انسان علی نفسہ بصیرہ، قیامت تو جب آئے گی سو آئے گی، آج بھی انسان اپنے آپ کو خوب دیکھتا ہے. اب ایک اور جو ہے اس کے طرح کی بات کی گئی ہے کہ انکار تو کرتے ہیں قیامت کا، وہ تو خیر جب آئے گی سو آئے گی، لیکن یہی انسان جو آج بڑا چڑ چڑ کے باتیں کر رہا ہے اور ٹپ ٹپ کے باتیں کر رہا ہے، ابھی موت جب آئے گی تو ابھی اس کی ہوش ٹھکانے آ جائے قیامت سے پہلے. کلا اذا بلغت التراقیہ، نہیں، جب پہنچ جائے گی ہنسلی تک. یعنی یہ ہنسلی کی ہڈی ہوتی ہے نا، کہ یہ بھی موت کا منظر ہے کہ موت جب آتی ہے تو پھر سم تھنگ ایسا معلوم ہوتا ہے کہ وہ سانس گھٹتی ہے نا انسان کی، تو اصل میں تو وہ اس دنیا سے جا رہا ہوتا ہے، اس کی باڈی فنکشن کرنا جو ہے بند کر رہی ہوتی ہے، تو اسے فیل ایسے ہوتا ہے کہ جیسے اس کے گلے میں آ کر کوئی چیز پھنس گئی ہے، سانس نہیں آ رہا نا، تو معلوم ہوتا ہے گلے میں پھنس گئی. اس کا اشارہ ہے کہ جب وہ آ کر گلے میں پھنس جائے گی، ہنسلی میں آ کر پھنس جائے گی. وقیل من راق، اور کہا جائے گا ہے کوئی جھاڑنے پھونکنے والا. اب وہ انسان جو ہے جسے دنیا کا بڑا پیار تھا، اب وہ بھی ترلے منتیں کرتا ہے، یار کسی کو بلا لا کو پھونک ہی مار دے، تو یار یاسین ہی پڑھو، میری جان نکل ہی جائے کم سے کم. یعنی وہ جو بڑا ببر شیر بنا پھرتا تھا، بڑا چودھری بنا پھرتا تھا، یعنی اللہ میاں نے ایک ہی جھٹکا دیا تو دن میں تارے نظر آ گئے. تو قیل من راق، کہے گا ہے کوئی جھاڑنے پھونکنے والا. وظن انہ الفراق، اور سمجھ جائے گا، گمان ہو جائے گا اس کو کہ اب جدائی کا وقت آ گیا ہے. فراق جدائی. والتفت الساق بالساق، اور ایک پنڈلی دوسری پنڈلی سے لپٹ جائے گی. سب سکرات الموت جو ہیں بیان ہو رہے ہیں. الی ربک یومئذ المساق، اور تیرے رب ہی کے حضور اس روز ہانکا جانا ہوگا. ساقہ یہ سوکر کے معنی ہانکنا، اور مساق ہانکا جانا ہوگا اس روز تیرے رب کے حضور. فلا صدق ولا صلی، بس نہ اس نے تصدیق کی نہ نماز پڑھی. ولیکن کذب وتولی، بلکہ جھٹلایا اور منہ پھیرا. یعنی چاہیے کیا تھا کہ تصدیق کرتا اور نماز پڑھتا، اس نے اس کے برعکس کیا کہ جھٹلایا اور منہ پھیرا. اور آن ٹاپ آف دیٹ ثم ذهب الى اهله يتمتع، اپنے گھر والوں کے پاس گیا اکڑتا ہوا. یعنی باہر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو ستا کر گھر گیا بڑے تکبر کے ساتھ کہ آج میں، یعنی ابو جہل کی اگر مثال لی جائے کہ آج میں محمد دے گلے پھندا پواتا چاہتا تھا. وہ جب دو واقعات ہیں کہ اونٹ کی نجاست بری اوجری ڈالی اور چادر کا پھندا ڈلوایا عبداللہ بن ابی معیط سے، اس کے بعد پھر ہنستا ہوا گھر جائے، اکڑتا ہوا گھر جائے، آج میں نے یہ کیا. تو ایسے ایک شخص کو کیا کہا جاتا ہے کہ کسی نے انہوں فٹم بھی نہ کہی. ایک شریف آدمی نے نال انہیں زیادتی کی تھی تو اتوں پھر اکڑیا، کسی نے فٹم بھی نہ کہی. اب وہ فٹم قرآن مجید میں کیسے کی جا رہی ہے وہ دیکھیے گا کہ فلا صدق ولا صلی ولکن کذب وتولی ثم ذهب الى اهله يتمتع، پھر اپنے گھر والوں کے پاس گیا اکڑتا ہوا. اولا لک فاولا، فٹے منہ تیرے، ثم اولا لک فاولا، در فٹے منہ تیرے. ایحسب الانسان، پھر وہ انسان آ گیا. ایحسب الانسان ان یترک سدی، کیا انسان یہ سمجھتا ہے کہ وہ یوں ہی چھوڑ دیا جائے گا؟ کوئی پوچھتا سنا نہیں انہوں.
الم یکن نطفہ، غور تو کرے، الم یکن نطفتن من منی یمنا، کیا وہ منی کی ایک بوند نہ تھا جو ٹپکائی گئی، ثم کان علقۃ، پھر وہ ایک جمع ہوا خون بنا، فخلق فسوا، اور پھر اللہ نے اس کو پیدا کیا اور اس کی نوک پلک سواری، فجعل منہ الزوجین الذکر والانثی، پھر اسی بوند سے علقہ سے جمع ہوئے خون سے اللہ نے جوڑے بنا دیے، مرد بھی اور عورت بھی، یعنی اوریجن دونوں کا ایک، لیکن وجود دو انتہائی مختلف۔ یہ جب قرآن مجید نازل ہو رہا تھا تو اس وقت شاید اتنا اندازہ نہیں تھا کہ یہ وجود کتنے مختلف ہیں، لیکن آج ہمارے جو جینیٹکس کا علم ہے اس نے اس کو ہمیں بتایا کہ یہ دو بالکل مختلف وجود ہیں، اس لیے کہ انسان کا جسم سیل سے بنتا ہے، اور سیل کے اندر اصل جو کریکٹر ہوتا ہے وہ کروموسومز کے اندر ہوتا ہے۔ عورت کے تمام سیلز میں سارے کے سارے کروموسومز جو ہیں ایکس ایکس ہیں، لیکن مرد کے ہر سیل میں ایک جوڑا جو ہے وہ ایکس وائی بھی ہے۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ جسم کے وہ حصے مرد اور عورت کے جو ایک جیسے دکھتے ہیں وہ بھی ایک جیسے دکھتے ہیں، ان کی نیچر مختلف ہے۔ تو لیکن اوریجن کیا ہے؟ یعنی اس صورت کے آغاز میں کیا مثال دی گئی تھی؟ جو ہاتھ کے پوروں کو بھی ہم درست کرنے کی طاقت رکھتے ہیں، اور میں کہتا کہ یہ ہاتھ کے فنگر پرنٹس بتاتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ بڑا قدرت والا ہے، اور یہاں آخر میں پھر اللہ تعالیٰ کی قدرت کی ایک دلیل دی جا رہی ہے کہ جو ایک پانی کی بوند سے دو مختلف وجود پیدا کر سکتا ہے، ایک ہی، یعنی باپ بھی ایک، ماں بھی ایک، عمل بھی ایک، اور وہ کیریئر ماں کا رحم جو ہے وہ بھی ایک، لیکن اسی میں کبھی اللہ چاہتا ہے تو بچہ پیدا ہو جاتا ہے، کبھی چاہتا ہے تو بچی پیدا ہو جاتی ہے، اور کبھی ٹوینز جو ہیں ایک بچہ ایک بچی بھی ہوتے ہیں۔ یہ کیا ہے؟ اللہ کی قدرت کی دلیل ہے۔ فجعل منہ الزوجین، پھر بنائے اس سے جوڑے، الذکر والانثی، مذکر اور مؤنث، مرد اور عورت۔ الیس ذلک بقادر علی ان یحیی الموتى، تو کیا یہ جو اتنا پاورفل ہے، اتنا کیپیبل ہے، اس کی قدرت نہیں رکھتا کہ وہ مردوں کو زندہ کر لے؟ بلا ان اللہ علی کل شیء قدیر، بلا شبہ اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قادر ہے۔ آخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ اسی پر انشاءاللہ ہماری آج کی منزل ختم ہوگی۔ آج انشاءاللہ ہم، چونکہ ہمارا اوپر والا اسپیکر جو ہے وہ خراب ہے، اور انشاءاللہ ہم نیچے ہی تراویح پڑھیں گے، اور مفتی صاحب سے پوچھ لیا گیا ہے کہ انشاءاللہ جو وہ متفقین ہیں وہ یہاں کے امام کے پیچھے نماز پڑھ سکتے ہیں، لہذا وہ فکر مند نہ ہوں، ان کی بھی نماز جو ہے وہ ہو جائے گی، لیکن ہم تراویح جو ہے اب یہیں ادا کریں گے۔ ایک منٹ تشریف رکھیے گا۔ مرکزی انجمن خدام القرآن لاہور جو ہمارا پیرنٹ ادارہ ہے، یہ انجمن خدام القرآن فیصل آباد کے تحت ہے، قرآن اکیڈمی، اور یہ سارا پروگرام انجمن خدام القرآن فیصل آباد کے تحت ہو رہا ہے۔ تو ہمارا جو پیرنٹ ادارہ ہے مرکزی انجمن خدام القرآن لاہور، اس کے تحت قرآن اکیڈمی لاہور میں رجوع الی القرآن کورس ہو رہا ہے۔ اس کے دو حصے ہیں، پارٹ 1 ہے، پارٹ 2 ہے۔ اس کا جو پمفلٹ ہے وہ آپ کو انشاءاللہ بک سٹال سے مل سکتا ہے، تو جو حضرات دلچسپی رکھتے ہوں، خاص طور پر آپ کے دوست عزیز جو لاہور میں رہنے والے ہیں، ان کو آپ اس کی اطلاع دے سکتے ہیں۔ یہ بڑا مفید کورس ہے، یہ دینی معلومات کے حاصل کرنے کے لیے، قرآن مجید کی بنیادی انڈرسٹینڈنگ حاصل کرنے کے لیے، تو اس کی دعوت ہے۔ اسی طرح تنظیم اسلامی کے زیر اہتمام قرآن اکیڈمی فیصل آباد میں 23 ستمبر سے 29 ستمبر تک ایک ریزیڈینشل کورس ہوگا۔ وہ مبتدی جو معلومات ہوتی ہیں تنظیم اسلامی میں شامل جو لوگ ہوتے ہیں